بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم لاتعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان زبیر الفی پروگرام اسلام اور ہم میں حاضر خدمت ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں نماز کے موضوع پر کہ نمازی جو نماز ادا کر رہا ہے وہ برائیوں میں تو مبتلا ہے، پریشانی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے نماز ادا نہیں کر پا رہا جس طرح جو حکم ہے۔ لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے کہ جو منافق ہے اس کی نماز کیا ہے، یعنی نماز جب وہ ادا کرتا ہے تو منافق کہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، اس کی خیال کیا ہوتا ہے، اور جس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے لیے بہت سی حدیثیں موجود ہیں، اور قرآن مجید میں بھی منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جو منافق ہے وہ جہنم کے سب سے آخری درجے میں ہوگا۔ اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے اس منافق کے لیے تجویز کی ہے، جبکہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ دینی کام بھی کر رہا ہے، لیکن وہ منافق ہے۔ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پروفیسر عزیز احمد بیگ صاحب اور جناب مفتی محمد عمر شاذلی صاحب۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے۔ پروفیسر صاحب، منافقین کی نماز، یعنی کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون منافق ہے۔ بظاہر تو اس کا حلیہ، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس کا انداز تو مومنوں والا ہے، لیکن اندر سے منافق ہے، تو آپ کیسے پہچان کریں گے؟ دیکھیں، منافقین کے بارے میں قرآن میں متعدد آیات آئی، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے گہرے درجے کے اندر یہ لوگ ہوں گے۔ منافق کی نماز، منافق کی کچھ پہچان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ 4 احادیث میں ایک جگہ پہ ملتی ہیں اور 3 جو ہے وہ الگ ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سب سے بارے میں آتا ہے اذا حدث کذبا، کہ جب یہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، یہ پہچان ہے، پہچان ہے پہلے۔ یہ اذا وعد اخلف، جب یہ وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسری پہچان ہے۔ اذا اؤتمن خان، اور اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ چوتھی، یہ حدیث اکثر طرق سے آئی ہوئی ہے، ایک صحابہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اس میں اضافہ کیا کہ چوتھی نشانی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جب جھگڑا کرے گا، یہ 4 حدیث میں یہ نشانیاں آئیں۔ 3 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ بیان فرمائی۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوگی، یہ 5ویں نشانی ہو گئی۔ 6ٹھی نشانی یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز تاخیر کر کے پڑھے گا، یہ حدیث میں نشانی موجود ہے۔ ابھی پڑھ لوں گا، کیونکہ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم سمیٹنے کا، تو حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے، دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے جانے کو۔ اور 7ویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہی باہر بھاگے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا اور مومن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 7 نشانیاں ہیں جس سے انسان کو پہچان ہو سکتی ہے۔ باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شریک راز تھے، صاحب الاسرار حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے 12 منافق کے نام دیے تھے کہ ان کو دیکھ لینا یہ منافق ہیں۔ اچھا، موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ وہ غزوہ تبوک کا جو موقع تھا، ڈھاٹے باندھ کا، جو حضور کے علیہ باللہ قتل کرنے کی سازش میں جو مبتلا تھے، 12 افراد ڈھاٹے باندھے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کا نام بتا دیا تھا۔ تو خیر، اب ہم اپنے اسی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ قرآن میں جو ہے منافق کی ایک نشانی ہے صرف۔ اچھا، قرآن میں ایک بیان ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ نماز میں جب بھی کھڑا ہوگا تو ایسے ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہوگا، صاف پتہ چلے گا کہ زبردستی گھسیٹ کر اس کو لایا گیا ہے، یا کسی مجبوری کے تحت یہ آیا۔ اچھا، ابھی اس سے پہلے پروگرام میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ بعض ایک مدرسے کا آپ نے تذکرہ کیا تھا خواردہ خیلہ کے، کہ بعض جگہوں پر نماز ایک کلچر بن چکی ہے۔
کلچر بن چکی ہے. وہاں پر سارے گناہوں کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے اور نماز نہ پڑھنے والوں کو گناہگار، بدترین گناہگار سمجھا جاتا ہے. وہاں پر سود خوری ہو، بد کرداری ہو، بدفعلی ہو، کچھ بھی ہو جائے، حقوق کی پائمالی ہو، نام نہاد غیرت مندی ہو، سب چیزیں قابل قبول ہیں. نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ بہت بدترین ہے. وہ کلچر ایسا بن چکا ہے. اچھا، ہم نے اکثر موقع پر دیکھا بھی، یہ بات آتی ہے کہ نماز آپ دیکھیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں صلاۃ کی ادائیگی، کہیں بھی کونے پہ کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی چادر اٹھائی اور میرا خیال ہے 2 منٹ 1 منٹ کے اندر ان کی 4 رکعتیں پوری ہوتی ہیں. میں لٹرلی ایسی حقیقت، یہاں کلچر ہے نماز کا. اس کا تعلق نماز کے ادائیگی سے نہیں ہے، وہ نماز سے نہیں ہے، عادت ہے، کلچر بن چکا ہے، ان کی روایت بن چکی ہے. صحیح. جیسے کچھ روایات ہوتی ہیں تو وہ روایت ان کی بن چکی ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. عبادت کا تعلق اسی سے. وہ وہاں جس طرح کے ایک قطع کلام کی معذرت کہ جس طرح کسی اس سے سود خور سے کہا کہ بھائی تم ابھی تو نماز پڑھ رہے تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے اور ادھر تم سود بولے، وہ الگ کام ہے، یہ الگ کام ہے. تو وہاں ان کا یہی مزاج ہے. تو بعض لوگوں نے اپنے گناہوں کو بہت ہلکا کر رکھا ہے، اب یہ اس کو بڑا کر دیا. تو یہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت انسان کو وہ کرنا چاہیے. اب منافق کی جو قرآن میں نشانی ہوئی، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، انتہائی سست روی سے کھڑے ہوتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہی تھی اور ہل رہی تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اوپر بلند آواز سے ان کو کہا، شاؤٹ کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ایک دم وہ یعنی کہتے ہیں کہ ٹوٹتے ٹوٹتے نماز بچی. عبادت ہے جو صلاۃ ہے، اس کو دونوں پیروں پر کھڑا ہونا. یہاں دیکھا ہے لوگ ایک پیر پہ کھڑے ہو رہے ہیں، کھجا رہے ہیں. جس طرح پچھلے پروگرام میں صاحب نے کہا تعدیل ارکان بہت ضروری ہے. یعنی کوئی ایسا عمل نماز میں نہ کرے کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ لگے نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو وہ نماز ویسے ٹوٹ جاتی ہے اس عمل سے. کھجا رہے ہیں، بار بار ادھر ہاتھ جا رہا ہے ادھر ہاتھ جا رہا ہے، غیر ضروری. کبھی جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ منافقین کے وہ جو ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہوگا، جی مفتی صاحب، کہ جب وہ نماز کی ادائیگی کرے گا تو وہ اس میں وہ خوش و خضوع نہیں ہوگا، وہ دلچسپی نہیں ہوگی کہ وہ زبردستی ایسا لگے گا کہ وہ کھڑا کر دیا گیا. پھر جس طرح کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ جو حدیث مبارکہ بتایا کہ جو قرآن مجید نے جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بتائی اور حدیثوں میں جو نشانی بتائی گئی، وہ تو ساری کے ساری ہم لوگوں میں موجود ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جو منافقین تھے وہ تو صحابہ کرام ہوں یا دیگر، ان سب کو معلوم تھا کہ یہ شخص منافق تھا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ گزر گیا تو اب علم غیب جو تھا اس کا سلسلہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ دینے والا جو ہے وہ اس طرح، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے وہ سلسلہ منقطع ہوا. تو اب جو نشانیاں حدیث پاک کے اندر پروفیسر صاحب نے جو ہے وہ حدیث پاک ذکر کیے، یہ 4 نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ جو ہے وہ جھوٹ بولے گا، جب جو ہے وہ اسی طرح جب لڑائی کرے گا تو گالم گلوچ کرے گا. تو یہ ساری جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً یہ نشانیاں ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی تو پائی جا رہی. یا تو جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر یہ کہ امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالم گلوچ کر رہا ہے. اور یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں یعنی ذی علم لوگ بھی وہ کام کر رہے ہیں، یعنی ان کو بھی ان کاموں سے بچنا جو ہے وہ جو ہے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل سے ان چیزوں سے یہ جو 4 نشانیاں بچ پاتے ہیں. لیکن جہاں تک ایک مومن کی شان ہے وہ یہ ہے کہ ان 4 چیزوں سے بچے. لیکن جس کے اندر جو ہے وہ 4 چیزیں یہ پائی جا رہی ہیں، اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے اندر ان 4 نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی پائی جائے وہ بھی منافق ہے. اللہ اکبر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 4 نشانیاں ایک ساتھ پائی جائیں تو وہ منافق ہوگا، بلکہ وہ تو پکا منافق ہی ہے. بول رہا ہے تو سمجھو پھر بھی منافق. جی، ایک نشانی بھی پائی جا رہی ہے، یعنی اگر صرف جھوٹ بولتا ہے باقی سارے کام اس کے اندر نہیں ہے، یا صرف امانت کے اندر خیانت کرتا ہے باقی کام نہیں کرتا، لیکن فرمایا کہ تب بھی وہ منافق ہے، اور اس کے اندر اس کو حکم جو ہے وہ منافقین کا لگے گا. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ مزید ایک میں وضاحت کر دوں کہ منافقین کی 2 قسمیں ہیں. ایک جو ہے وہ اعتقاداً نفاق ہے اور ایک عملاً نفاق ہے. اعتقاداً جو حضور کے زمانے میں منافقین تھے وہ عقیدے کے اعتبار سے منافقین تھے، اور آج جو مسلمان جو ہے منافقین ہیں وہ عقیدے کے لحاظ سے جو ہے وہ منافقین نہیں ہیں، بلکہ عمل کے لحاظ سے جو ہے وہ منافقین ہیں. اسی وجہ سے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو شخص فجر یا عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا تو ہم اسے منافق گمان کرتے تھے، یعنی منافق سمجھتے تھے کہ یہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی یہی ہے کہ منافق عشاء اور فجر کی نماز جو ہے منافق کے لیے بھاری ہے، یعنی وہ ان نمازوں کے اندر جو ہے وہ نہیں آتا، وہ اس کے لیے بھاری ہے۔ اور جیسے کہ حدیث پاک جو ہے وہ حضرت نے بیان کی کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو وہ بیٹھا رہتا ہے منافق اور نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ ابھی پڑھوں گا، ابھی پڑھوں گا، ابھی پڑھوں گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے وہ مرغے کی طرح جو ہے وہ ٹھونگے مارتا ہے اور نماز جو ہے مکمل کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ منافقین کی جو علامات قرآن کے اندر بھی جو بیان کی گئی ہیں، سورۃ النساء کی جو آیات ہے، اذا قاموا الصلاۃ قاموا کسالى، یعنی وہ سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کا دل ہی نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھوں، اس کا دل ہی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ جب اس کا دل ہی نہیں ہے، جب اس کا جو ہے وہ یہ یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، تو جب وہ کھڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا نصیب ہوگا۔ یوں سمجھیں کہ دنیا کی مثال ہے، جو ہے وہ کوئی شخص کسی سے جو ہے وہ مثال کے طور پر کوئی مدد مانگ رہا ہے، کوئی بھیک مانگ رہا ہے، اور اس کے سامنے کھڑا ہو اور توجہ اس کی کہیں اور ہو اور کہے کہ بھئی مجھے اللہ کے نام پر دے دو، اور ادھر دیکھ رہا ہو ادھر دیکھ رہا ہو، تو اب تو وہ کہے کہ بھئی مانگ مجھ سے رہا ہے اور تیری توجہ کہیں اور ہے، کیا بات ہے، تو میں تجھے جو ہے کیا دوں۔ اللہ تو اسی طرح ہم جب نماز پڑھیں تو ہماری ساری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم جو ہے وہ نماز کی نیت کر لیں لیکن سارے ہمارے خیالات ادھر ادھر ہوں۔ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ واقعی ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا نا، کہ جس طرح ایک فقیر مانگتا ہے، دیکھیں کتنا درد ہوتا ہے اس کی آواز میں، کتنا جو ہے کہ اس کی آواز میں وہ دکھ ہوتا ہے، کتنی جو ہے کہ وہ ایسی صدا بلند کرتا ہے، ایسی دعائیں دیتا ہے کہ بھئی بندہ خود بخود اس کے جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کے دینے کو اس کو جی چاہتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب نے ایک بات کہی کہ منافقین کی دو اقسام بتائی گئی، ایک وہ جو عقیدے کے لحاظ سے منافق ہیں اور دوسرے عمل کے لحاظ سے۔ تو آج عقیدے کے لحاظ سے منافقین تو کم ہیں لیکن عمل کے لحاظ سے زیادہ ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رعایت رکھی ہے؟ دیکھیں حضور علیہ السلام کا زمانہ چونکہ بلندی زمانوں کا بادشاہ تھا، اس زمانے کے اندر اگر کوئی شخص حضور کے ساتھ کسی قسم کی یخادعون اللہ والذین آمنوا جو ہے نا، اور یہ کہ یہ لوگ خدعہ کرتے ہیں، اللہ سے دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، قرآن نے کہا کہ یہ لوگ ہمیں اللہ اور اس کے ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیں بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ شخص اعتقادی منافق تھے۔ اس وقت ان کی مثال جیسے ایک فوج میں غدار ہو، ڈبل ایجنٹ ہو، یا کسی ادارے کا کوئی غدار ہو، یا کسی مسلک یا مذہب کا کوئی غدار ہو، تو اس نوعیت کی تھی، اس وقت پورے سسٹم میں ضروری تھا۔ جب مفتی کی ایک بات سے تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا کہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ کون منافق ہے۔ صحابہ کو یہ کہتے ہیں کہ معلوم تھا صحابہ کو کہ فلاں 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 منافق ہے، ایسا نہیں۔ صرف ایک شخص جو مشہور رئیس المنافقین تھا، جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، وہ منافق تھا، جو حضرت حذیفہ کے والد تھے، جو مسلمان تھے۔ کئی دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اجازت دیں یا رسول اللہ، میں اپنے والد کو قتل کر دوں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے مسلمانوں کو قتل کر اپنے والد کو قتل کرواتے نہیں، اپنے مسلمانوں کو قتل کرواتے ہیں۔ یعنی وہ بھی اتنا رئیس المنافقین ہونے کے باوجود، اس کی آیت اس کے بارے میں اتری لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم جب آ جائیں گے تو یہاں پر جب ہماری حکومت آ جائے گی تو ہم طاقتور لوگ کمزور لوگوں کو باہر نکال دیں گے، یعنی مکہ والوں کی طرف ان کا اشارہ تھا، انتظار میں تھے۔ تو اس جیسا شخص بھی یعنی اللہ کے رسول نے اس کو بھی کہنے نہیں دیا۔ 12 منافقین جس کا میں نے تذکرہ کیا، تو ان کے بارے میں جو ہے حضور نے صرف حضرت حذیفہ کو بتایا۔ اس کے علاوہ ومن الاعراب منافقون، قرآن نے کہا نا کہ ان اعرابیوں میں کچھ منافق ہیں، لا تعلمہم نحن نعلمہم، اللہ کے رسول آپ ان کو نہیں جانتے، ان کے اندر کی بات ہمیں معلوم ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حوض کوثر پر حضور علیہ السلام صحابہ کو بلائیں گے کہ آؤ پانی پی لو میرے کوثر کا، تو صحابہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے آپ کے بعد انہوں نے منافقت اختیار کی۔ پھر حضور علیہ السلام نے جو ایک پیمانہ رکھا، پھر بات چلی جاتی ہے کہ منافقت کا پیمانہ جو تھا وہ علی کی محبت تھی،
آئے ہے واہ 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 کیا بات ہے. خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا پیمانہ دے دیا کہ علی کی محبت آئے ہے اور علی سے بغض یہ تمہیں بتا دے گا کہ یہ شخص کون منافق منافق کون ہے. منافق. واہ واہ. یہ پیمانہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا پیمانہ رکھ دیا. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جس کا نام لیا گیا تھا اس کے دل میں حب علی نہیں تھا. اللہ جو 12 افراد تھے جو اور دیگر نشان، اپنے بیٹے کو حضرت حذیفہ نے بتایا تھا کہ ایک نشانی بتا کے جا رہا ہوں، بات پھر وہیں چلی جائے گی کہ یہ لوگ دوبیلا پھوڑے سے مریں گے جن کے میں نام بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ چھپ چھپ کے دوبیلا کے پھوڑے سے مرے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال بات یہ ہے کہ منافق کی نشانی کے لیے ضرورت کیا، اب تو اتنی ہر چیز اتنی مطلب کھل کے آ گئی ہے، سامنے آ سب پتہ گئی چل جاتا ہے. ہم اپنے منافقوں کو دیکھنا ہے بلکہ اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہماری کسی عمل سے ہم ایسے تو نہیں لگتے کہ ہم عملاً منافق ہو چکے. اعتقادی منافق کا دور ختم ہو گیا، اعتقادی منافق اب وہ نہیں ہے. عملاً اگر کوئی منافق ہو تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ایک تو عقیدہ ہے نا، عقیدے کے لحاظ سے تو بالکل فارغ ہو گیا. جی جی دیکھیں عملاً یہ جو 4 چیزیں حدیث پاک کے اندر یا دیگر نشانیاں بیان ہوئی ہیں تو یہ ساری چیزیں یوں سمجھنے کہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتی ہیں. اور اہل السنہ کا یہ موقف ہے کہ گناہ کبیرہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے یا گالم گلوچ کر رہا ہے، تب بھی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے عقیدے وہ والے. تو اس کے بارے میں تو قرآن پاک جو ہے وہ کہہ چکا. ہاں. لیکن جو عملاً جو منافق ہے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو بہرحال اس کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. زکوٰۃ دیتا ہے تو بہرحال اس کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن جو نماز کی روحانیت ہے، جو نماز کی برکات ہیں، وہ اسے جو ہے نصیب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. جناب پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، مفتی صاحب نے بات کو آخر میں کنکلوژن دے دیا کہ جو عقیدے کے لحاظ سے جو منافق ہیں وہ تو فارغ ہو چکے. یعنی کہ اگر وہ عقیدے میں کوئی ایسی بات رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر یا اللہ عز و جل کی شان اقدس پہ کوئی بات کرتے ہیں یا اس حوالے سے دین میں کوئی بات کرتے ہیں تو پھر تو وہ مسلمانوں میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا، وہ منافقین ہیں. اور دوسرے وہ اشخاص ہیں جو یا تو دانستہ جھوٹ بول دیتے ہیں، دانستہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں یا غیر دانستہ کر جاتے ہیں. بہرحال وہ مسلمان تو ہیں، ہمیں ان کو مسلمان بھی کہنا ہے اور مسلمان ماننا بھی ہے. جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ جو آپ کے سامنے کلمہ پڑھ دے تو آپ اس کو مسلمان مانیں کہ وہ مسلمان ہے. پھر اس پہ آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ بظاہر تو مسلمان ہے. باقی اس کی نیت کیا ہے اللہ اس کا رسول جانتا ہے کہ اس کی نیت میں کیا ہے. تو وہ لوگ جو نماز کے ساتھ ساتھ ان برائیوں میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان برائیوں سے اجتناب کریں، رکنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک وہ جھوٹ نہیں چھوڑیں گے ان کی نماز قائم نہیں ہوگی. جب تک وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے رہیں گے ان کی نماز قائم نہیں ہوگی. وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سود کی لعنت میں مبتلا ہیں، جو غیبت کی لعنت میں مبتلا ہیں، جو حسد کی لعنت میں مبتلا ہیں، جو ان تمام برائیوں میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کا خیال کریں. کل کے دن کوئی شخص یہ کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ یہ شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ امانت پہ خیانت بھی کر رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن جب لوگوں کے ساتھ معاملات ادا کرتا ہے تو اس میں گالی گلوچ کرتا ہے. تو یہ سارا کردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی میں آپ نے کردار پیش کیا، عمل پیش کیا، اس کے بعد اعلان کیا. تو آج ہمیں کردار پیش کرنا ہے. نمازیں پڑھتے بھی ہیں، دینی کام کرتے بھی ہیں، لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا کردار پیش کرنا. جب ہمارا کردار اچھا ہو جائے گا، کردار کی طرف ہم آ جائیں گے تو اللہ تعالی ہماری تمام چیزوں کو قبول کر لے گا. اور اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. فی امان.